السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جدید انداز فکر میں آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع۔ ہم آج کل پروگرامز کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مرنے والے کی میت سے متعلق اور لواحقین اور پیچھے رہ جانے والے اور کیا آداب اور انداز ہیں جو شریعت نے سکھائے ہیں۔ اسی سے متعلق آج کا پروگرام ہوگا نوحہ اور بین۔ نوحہ کیا ہے؟ میت پر اس کے رشتہ داروں کا زور زور سے رونا، چیخنا، چلانا، مردے کا نام لے کر مختلف کلمات ادا کرنا، جس کے ساتھ ساتھ بال نوچے جائیں، گالوں پر تماچے مارنا، گریبان پھاڑ کر بے صبری اور دیوانگی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب نوحہ اور بین یا ماتم کہلاتا ہے۔ ہمارے عام طور پر دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی نوحہ اور بین کو باقاعدہ رسم کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ نوحہ خوانی کے لیے دو عورتیں ٹولیوں کی صورت میں آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اونچی اونچی آوازوں میں مرحوم کی باتیں یاد کر کے اس کی جدائی کے غم میں شرکیہ الفاظ بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ ماتھا، گال اور سینہ پیٹتی ہیں، یا پھر کھڑے ہو کر عجیب طریقے سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر جھوم جھوم کر ناشکری اور شکوے بھرے کلمات کو دہراتی ہیں۔ بعض اوقات یہ کلمات عجیب راگ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہی صورت اسلام سے پہلے عرب کے جاہل معاشرے میں موجود تھی اور باقاعدہ نوحہ اور بین کے لیے پیشہ ور خواتین سے مدد لی جاتی تھی۔ ہمارے دین میں اس کی کیا گنجائش ہے، اس پہ کچھ بات کریں گے۔ اسلام دین فطرت ہے، غم کے موقع پر رونا ایک فطری امر ہے، مگر اس غیر اختیاری فعل کو بھی مسلمانوں کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ غم کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنے اور اسے نوحہ کی شکل دے کر زبان کو بے قابو ہونے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ سعد سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، پس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے ہو؟ یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ آنکھ سے آنسو نکل آئے، دل غمگین ہوگا، یہ فطری عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں، صحابہ بھی فرینڈز ان کے روتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے اللہ خفا ہو جائے، کیونکہ پکڑ اس پہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی غم آئے، پریشانی آئے، تو ضرور یہ سوچیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں تو عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کریں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غم زدہ ہیں۔ بخاری کی روایت۔ تو رونا فطری ہے، رونا آئے گا، آنسو بہانے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ رحمت اور شفقت ہے، لیکن منہ سے کوئی بات ایسی نہیں نکالنی، کوئی شکوہ نہیں کرنا اللہ سے، کہیں ناراضگی اور خفگی نہیں آنی چاہیے۔ اسلامی شریعت میں اس موقع پر کسی قسم کے جاہلانہ طرز عمل کی ہرگز گنجائش موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو نسب کا تانا دینا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اگر کسی کو کسی کے نسب کا کہ تم بڑی کم ذات سے ہو، یا تمہاری جو نسب ہے وہ اچھا نہیں ہے، یا کسی کی میت پر نوحہ اور بین کرنا، یعنی اسی طرح سے رونا کہ کپڑے پھاڑ لینا اور گالوں پہ اور سینے پہ پیٹنا اور اونچے اونچا شور کرنا، تو یہ دونوں کفریہ باتیں کہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ پیٹا، یعنی منہ پہ تھپڑ مار مار کے عورتیں روتی ہیں نا جب لڑائی ہو بعض اوقات، یا بعض اوقات میت پر، تو گریبان چاک کیا یا جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ دیکھیں آج ہم مسلمان ان باتوں پہ بڑے ہم لوگ تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، شفاعت ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹس کریں
کہ منہ پیٹا، گریبان چاک کیا اور ایسی باتیں کی زمانے جاہلیت کی، تو وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں، تو شفاعت کہاں سے ہوگی؟ کفریہ بات کہہ دی نا. اس لیے ہمیں اگر آج یہ سمجھ آ جاتی ہے نا تو ان کاموں کو ابھی سے چھوڑنا ہے نا، دل میں ارادہ کر لیں. اور جب اللہ نہ کرے ایسا وقت کبھی آئے، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے اور اس میں انسان کے صبر کا امتحان ہو، تو کوئی کام بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف یا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. نوحہ خوانی جیسی خرابی اور بری رسم مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. دیکھیں یہ بات ماننے کی ہے، کیونکہ مرد عام طور پر اس قسم کا نوحہ اور بین نہیں کرتے، عورتیں ہی کرتی ہیں. وہ برادری کی دوسری خواتین کے مابین ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غمزدہ نظر آنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں ہی کو مخاطب کر کے یہ ڈرایا، یعنی یہ وعید دی کہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. مسلم کی روایت ہے. یعنی یہ بھی ایک ایسا عمل ہوا جس پر توبہ کرنا ضروری ہے. یعنی جیسے گناہ کبیرہ میں توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے نوحہ اور بین کرنے والی عورت مرنے سے پہلے اگر اللہ سے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے روز گندھک کا پجامہ، پتہ ہے نا گندھک کیا ہوتی ہے، جسے سڑکوں کو بنایا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا کتنی پکتی ہوئی کالک ہوتی ہے، اس کا پجامہ اور خارش کا کرتا پہنایا جائے گا. مسلم کی روایت. دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح ان باتوں سے ڈرایا کیوں؟ تاکہ ہم ڈر کر ان اعمال کو چھوڑ دیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. اللہ کے ہاں جو چیزیں اتنی ہی ناپسندیدہ ہیں اور اتنی سزاوار ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے نا. رسم و رواج کی وجہ سے ان کو اگر ہم اپنائے رکھیں گے اور اپنی زندگی کو ہم اللہ کے نبی کی سنت پر نہیں لائیں گے تو یہ مشکلیں ہو جائیں گی نا، ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا. تو ضرور اس بات پہ سوچنا ہے. اگر ہمارے خاندان میں ایسے رسم و رواج ہیں یا ہم خود بھی کسی حد تک یہ کرتے رہے تو سچے دل سے اللہ سے نفل پڑھ کے دعا کر کے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ اللہ میں ایسا نہیں کروں گی اور اللہ میں نے جو کیا اس پر مجھے معاف کر دینا. تو یہ سچی توبہ جب کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر بیٹھ گئے. میں دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے جعفر رضی اللہ عنہم کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں گریہ و زاری سے منع کرو. چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ انہیں منع کرو. چنانچہ وہ پھر آیا اور بتایا کہ وہ نہیں مانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا انہیں منع کرو. تب وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئیں اور نہیں مانتی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جھونک دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین، بخاری کی روایت ہے. تو ذرا سوچیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاک جھونک دو 3 دفعہ سمجھانے پر، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کسی طرح بھی الاؤڈ نہیں ہے اس قسم کا رونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود سراپا رحمت تھی. لیکن جب جو عمل کوئی ایسا کرتا جسے جہنم وعید اور وہ سمجھ نہ رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے الفاظ ادا کیے. سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کے پہلے شوہر یعنی فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ایک مسافر مسافری میں فوت ہو گیا، میں اس پر ایسا روں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے. میں رونے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ ناگہاں ایک عورت آ گئی. وہ میرے ساتھ مل کر رونا چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے؟ یوں 2 مرتبہ میں رونے سے روکی گئی تو پھر نہیں روئی. متفق علیہ حدیث. یعنی اس طرح کے رونے سے شیطان گھر میں داخل ہو جائے گا. ایک صحابیہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں کہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا عہد لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کرے گی اور نہ ہی بالوں کو پراگدہ کریں گی. یعنی یہ بیعت میں الفاظ شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کو بیعت کرتے یعنی کہ وہ آگے کمٹمنٹ کرتی کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، کلمہ پڑھتی اور مسلمان ہوتی تو ان کو یہ انسٹرکشنز بھی دی جاتی کہ چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، بالوں کو پراگدہ نہیں کریں گی. نعمان بن بشر بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن امرہ رونے لگیں اور کہتی جاتی تھی ہائے اے پہاڑ جیسا.
میرا بھائی، اور ہائے اے سردار میرا بھائی، اور اپنے بھائی کی خوبیاں شمار کرتی تھیں۔ پھر جب عبداللہ بن رواحہ کو ہوش آیا تو بہن سے کہنے لگے، جو کچھ تم کہتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم واقعی ایسے تھے؟ ایک دوسری روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جب ان کی غزوہ موطا میں وفات ہوئی تو پھر ان کی بہن نہیں روئی۔ یعنی اتنا بیان کرنے سے ابھی وہ بے ہوش ہوئے تھے اور بہن ان کے بڑے بڑے قصیدے اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی، اور اس پر عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا کیا تم ایسے ہی تھے اور ایسے ہی تھے۔ تو اس لیے کانشیسلی، سمجھداری سے، آنکھوں سے آنسو نکلے زبان کا استعمال نہیں کرنا۔ میت کو نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ نوحہ کرنے والوں کو عذاب ہوگا کل، یعنی جیسے عورتوں کے بارے میں آیا گندھک کے پجامے اور کرتے پہنائے جائیں گے خارش کے، بالکل اسی طرح سے جو میت جو ہے، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت پر بے اختیار رونا اور رونے کو بے صبری سے یا رواج کے طور پر نوحہ کی شکل دینے میں نمایاں فرق ہے۔ البتہ نوحہ اور بین کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے کہ سیدنا مغیرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو شخص مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر کی وفات کے بعد یہ خبر سیدہ عائشہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا عمر پر اللہ رحم کرے، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے اعزہ کے رونے کی وجہ سے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پر اس کے اہل کے رونے کے باعث عذاب زیادہ کرتا ہے۔ تم سب کے لیے قرآن کافی ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میت کو عذاب ہونے کا سبب اس کی وہ غفلت اور جہالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف خود زندگی میں ایسا کر کے بری مثال چھوڑی بلکہ اپنے گھر والوں کو میت پر نوحہ اور بین یا ایسے موقع پر جزا فضا کرنے سے نہیں روکا تھا۔ لیکن اگر وہ خود ایسا نہیں کرتا رہا اور دوسروں کو بھی نہ صرف اس سے باز رکھتا رہا بلکہ ایسا نہ کرنے کی وصیت بھی کر گیا تو پھر اس کی انشاءاللہ گرفت نہیں اور وہ وبال اور عذاب سے بری ہے، اللہ عالم۔ اس لیے اگر پتہ ہے کہ فیملی میں عورتیں ایسے کرتی ہیں تو پھر مردوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ ان عورتوں کو روکیں، بلکہ اس کے معاملے میں بھی وصیت کر کے جائیں کہ ایسا اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو تم نے میرے بعد ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مرد کی ریت میں اس کی بیوی بچے آتے ہیں اور بیوی کی ریت میں اس کی اولاد آتی ہے، اور اسی طرح سے جو بھی ہم سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں، تو یہ چیزیں ضرور ہمیں خیال کرنی ہے کہ اگر فیملی میں یا خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، اور خود اگر ان میں شامل نہیں ہوتے تو انشاءاللہ پھر تو پکڑ نہیں، لیکن اگر خود بھی شامل ہوئے اور خود شامل نہ بھی ہوئے، روکا کسی کو نہیں، تو پھر یہ چیز پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے۔ بہرحال نوحہ اور بین اور رونے پر میت کو عذاب ہونے سے متعلقہ احادیث ماں سیدنا عمر اور سیدہ عائشہ کا اس حدیث پر اختلاف پڑھ کر ہمیں عمل کرنے کے حوالے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ احتیاط اور تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ نوحہ اور بین اور چیخ چلا کر رونے سے بچا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بارہا ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اتنا ناپسند تھا آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہم ان کی ناراضگی کے کام تو نہیں کریں گے نا۔ سیدنا جعفر کے گھر خواتین کے نوحہ اور بین پر منع کر بھیجنا، ایک عورت کو کسی قبر کے پاس رونے پر اللہ کا ڈر دلانا اور صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کے شہید والد کے جسم پر ایک عورت کو چلا کر رونے سے منع کرنا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک میں گالوں پر تھپڑ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت یعنی کفر کی باتیں کرنے سے منع کرنا۔ عورتوں سے بیعت لیتے وقت اقرار لینا کہ نوحہ نہیں کریں گی۔ اس طرح سعد بن عبادہ کی عیادت کے وقت زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمانا کہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب یا رحم کیا جاتا ہے۔ یہ سب تنبیہات نوحہ اور بین کی مذمت اور اس سے بچنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تعلیم اور عمل کی غرض سے سمجھایا گیا کہ خود بھی ایسا نہ کریں اور گھر والوں کو بھی ایسا کرنے سے روکا جائے۔ احادیث کچھ بیان کرتی ہوں کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے۔ بس ہر شخص حاکم ہے اور اپنی اپنی ریت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا ہمارے گھر والے، تو اس کو غور سے جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اگر وہ کام شریعت کے خلاف ہے تو اس پر خود بھی رکنا چاہیے اور گھر والوں کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ بخاری کی روایت سے یہ صاف پتہ چلتا ہے۔
اسی طرح کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے بحوالِ احمد یہ روایت ہے، اور اس میں بھی یعنی زبان کا درست کر لینا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کا تقویٰ حاصل ہو۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ خیر کی یعنی اچھی اور نیک بات کہے یا پھر خاموش رہے، اچھی بات نہیں ہے تو پھر خاموش رہے۔ سیدنا عمر فاروق کا ایک قول ہے کہ برائی کو نہ جاننا اتنی ہی بڑی برائی ہے، یعنی یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کون کون سی برائیاں کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں نا تو معاشرے میں یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہمیں اپنی برائیوں کا علم ہی نہیں۔ دیکھیے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم سب اتنا دنیا میں سمجھتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر پانی گدلا ہے یا اس میں سے بو آ رہی ہے تو ہم پانی نہیں پئیں گے نا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ پانی گدلا ہے، ہمیں اس میں سے اسمیل آ گئی، صاف نہیں ہے، ہائیجینک نہیں ہے، تو ہم پانی نہیں پیتے نا، اس کے اندر جراثیم ہے، ہمیں اس کی گندگی دیکھنے سے بھی نظر آتی ہے۔ لیکن سب سے مشکل بات اس وقت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم سب کو جو ہم برائیاں کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ آگاہی ہی نہیں ہے کہ ہم برائیاں کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں گندا پانی پی رہا ہوں، یا یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں یہ گناہ فلاں گناہ کر رہا ہوں اور اس گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے، تو یہ پھر ایک اور بڑا گناہ ہو گیا نا، لا علمی میں جینا نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت ماشاءاللہ جو ہمارے ارد گرد ریسورسز ہیں، یا ہمارے ارد گرد میڈیا ہے، یا ہمیں بہت ساری چیزیں اس وقت اویلیبل ہیں۔ ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہمیں تیری کتاب کو سمجھانے والا کوئی موجود نہیں تھا، یا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس ذریعے سے پڑھیں۔ بہت ہی شاید کئی جگہ ایسی ہو، ریئر ہو، جہاں پر اللہ کے دین کی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت جو لوگ یہ ریڈیو سن رہے ہوں گے، ہم جو بات بھی شیئر کر رہے ہیں، تو یہ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یعنی بتائی ہیں، ان میں نے کوئی بھی مشکل کیا شریعت کے مطابق بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی ایسی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی پورے چیپٹر کو اگر لبے لباب کے طور پر دیکھا جائے تو جس گھر میں موت ہو اس گھر کے بھی افراد جو ہیں، لواحقین جو ہیں، اور اس سے متعلق جو لوگ وہاں آتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو سنت کے طریقے پر چلائیں۔ یعنی اگر نوحہ اور بین اگر کوئی کرتا ہی ہے تو اس کو محبت سے، پیار سے، تسلی سے یہ باتیں انفارم کریں، سمجھائیں۔ یہی اصل میں اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے صرف کہ 5 نمازیں پڑھ لی، یہ تو ارکان ہے نا، یہ تو پلرز ہیں، بنیادیں ہیں، جڑیں ہیں۔ اب اگر ہم ارکان اسلام کو پورا کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن باقی اسلام کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو، پوری لائف کو، پورے کوڈ آف لائف کو، طریقے زندگی کو پورے کا پورا سنت پر لے آئیں، اللہ کی بات پر لے آئیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا مطلب صاحب قرآن تھے، جو قرآن میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے دکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن سے متعلق، قرآن جیسا تھا۔ تو ہمارے لیے کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے مرنے جینے پر، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ اس کے ساتھ ایک مسلم کیا معاملہ کرے گا اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ نالج، کتنا نالج، بہت زیادہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اسکالر بن جائے گا، لیکن ایک بنیادی دین کی تعلیم جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب کر سکے اور خود بھی ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں فوت ہوتے ہیں تو فوت ہونے سے متعلق ایک ایک ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ رونا ہے تو کیسے رونا ہے، دھاڑے مار کر اور نوحہ اور بین کر کے، کپڑے پھاڑ کر، گریبان چا کر کے نہیں رونا ہے۔ اگر ایسا روتے ہو تو پھر سزائیں ہیں۔ اور اگر رونا ہے، فطری رونا آتا ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ رحمت اور شفقت کی دلیل ہے، کیونکہ دین ہے دین اعتدال، اسلام دین اعتدال ہے نا۔ تو نہ یہ کہتا ہے کہ بالکل چپ کر جاؤ اور صدمے میں چلے جاؤ، نہ یہ کہتا ہے کہ دھاڑے مار مار کر اور شکوے کر کے اپنی آخرت کو بھی خراب کر لو۔ تو بیلنس دین ہے۔ تو برائی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں پتا نا کہ کیا کیا چیزیں ہم برائیاں کر رہے ہیں، تو ضرور ایسے صاحب علم لوگوں سے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور شعور کے ساتھ دین کا علم دے رکھا ہے، تو ان سے ضرور جانیے کہ ہم کون کون سی برائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ برائی کو نہ جاننا بھی ایک برائی ہے، اور یہ زیادہ بڑی برائی ہے۔ اسی لیے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل نہیں کرتے، وہ تو خطرناک چیز ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں، یہ اور بھی خطرناک چیز ہے۔ اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اللہ مجھے تو موقع نہیں ملا، یا میرے پاس دنیا میں وقت ہی نہیں تھا، یا مجھے کوئی دین پڑھانے والا نہیں تھا، یا میں نے پڑھنے والا نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ہم سوال ایسا کر سکتے ہیں نا، مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، ایسا کوئی بیان ہم نہیں دے سکیں گے، کیونکہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس حجت تمام ہو چکی ہے، ہر ایک احسن طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم محسن بن سکتے ہیں اور جنت پا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نہیں جانتے، اگر آج ہم اس طرف خود دلچسپی نہیں لیتے، آج اگر ہمارا انٹرسٹ خود نہیں ہے ان چیزوں کی طرف، تو
پھر یہ مسئلہ ہمارا ہے، نہ کہ اللہ نے ہم پر وہ کتاب نازل نہیں. کتاب ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، لیکن اگر ہم پڑھنے کے لیے خود وقت نہ نکالیں تو پھر کس کو پریشان ہونا چاہیے؟ خود ہی کو پریشان ہونا چاہیے. اس لیے برائیوں کو جان لیں. بہت سارے کام آج مسلمان ایسے کرتے ہیں ہم سب کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور وہ گناہ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر بڑی بڑی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. وہ گناہ کبیرہ ہیں، ان پر دنیا میں معافی مانگ کر جانا ضروری ہے. اب یہ نوحہ اور بین بظاہر کوئی چیز نہیں لگ رہا کہ کسی کے مرنے پر غم بنا رہے ہیں نا اونچا اونچا، لیکن کیا فرمایا کہ اگر وہ عورت دنیا میں گناہ پر توبہ کر کے نہیں جاتی تو پھر تو پکڑ ہوگی نا. تو اس کا مطلب گناہ کبیرہ ہوا نا. گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں جن پر جب تک معافی نہ مانگ لی جائے، شعوری طور پر سچی توبہ نہ کر لی جائے، یعنی سچی توبہ سے مراد گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، تو پھر امید ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ غفور الرحیم. یہ بات ایسے ہی نہیں ہوگی کہ کچھ بھی کرتے رہیں، دل جو چاہے کریں، رب چاہے کو چھوڑ دیں، تو پھر جنت نہیں ہے، پھر معاملہ مختلف ہے. اس لیے دنیا میں جو ہم برائیاں کر رہے ہیں، ان برائیوں کے معاملے میں صحیح علم ہونا، صحیح فارمولہ پتہ ہونا کہ یہ فارمولہ جو ہے اپلائی کر کے اس فارمولے کے مطابق یہ کام شریعت میں اجازت نہیں ہے، میں نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گا، بس چھوڑ دوں گا. تو انشاءاللہ جب اس طرح کی زندگی گزاریں گے نا تو پھر بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے، بہت ہی اہم ایشو ہے، ہر میت جو فوت ہوتی ہے اس کو غسل دینا، اور غسل دینے میں کیا طریقہ ہے. انشاءاللہ یہ پورا ایک ہی چیپٹر میں، ایک لیکچر میں بیان کریں گے، اور ضرور سنیے گا. اس سے متعلق جو احکامات ہیں سنت کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کا بھی اس کے ذریعے فائدہ کر سکیں، اور انشاءاللہ ہمارا فائدہ تو ہوگا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت دیجیے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، جدید انداز فکر سے.